کہ ہمیشہ خود پر یقین رکھیں. اگر آپ خود پر یقین رکھیں گے تو ہی آپ کے جو کام ہے وہ ہوں گے. اگر آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے اور آپ خود پر یقین نہیں کریں گے کہ آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں تو یقین کریں وہ کبھی بھی آپ اچیو نہیں کر سکتے, کیونکہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے. اس لیے ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ میں نے جو کام جو گول سیٹ کیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا, اور اس کے ساتھ ہی آپ پھر مسلسل جد و جہد کے ساتھ اپنے گولز جو ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں بات کرنا چاہوں گی ٹپیکل مائنڈ سیٹ کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت دیکھی جا رہی ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہے. ہمارے رویے چینج ہوئے ہوئے ہیں, ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ایک مہذب انسان ہونے کی جو اس کو انسان بناتا ہے اور ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے. برعکس اس کے کہ ہم چیزوں کو جو ہے سمجھ کر پرکھ کر پھر اس پر بات کریں, لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایک چیز سنی سنائی بات ہے اس کو سن لیا ہے اور اس کو اپنے وے میں جو ہے ہم اس کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہماری اپنی اس پہ تھنکنگ نہیں ہوتی, ہم اس پہ سوچ بچار کر کے جو ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ آپ پہلے سوچیں اور تولیں اور پھر بولیں, لیکن اب وہ چیز نہیں ہے. اب ہم سنی سنائی باتوں میں خود بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو ہے ناظرین سوشل میڈیا پر ایک جو تصویر ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی, جس میں پاکستانی کمنٹیٹرز جو تھے, جس میں ان کے اوپر تو ہے امبریلا ان کے اوپر کسی اور نے دیا ہوا تھا, ان کو اسسٹ کر رہے تھے, لیکن جو فارن کمنٹیٹر تھے وہ درمیان میں تھے اور انہوں نے جو ہے اپنی چھتری ہاتھ میں خود اٹھائی ہوئی تھی. تو اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے نشانہ بنایا گیا, سوشل میڈیا پر یہ چیز ٹرینڈ بھی بہت کی کہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ تو سینئر جو ہیں انہوں نے اپنا جو امبریلا ہے وہ خود پکڑا ہوا ہے, جونیئرز کمنٹیٹرز جو ہیں ان کے لیے تو اسسٹنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, یہ ساری چیزیں آئیں. لیکن کسی نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کہ جو سینئر کمنٹیٹر ہیں وہ فریم پہ درمیان میں تھے اور اگر ان کو پیچھے سے کوئی اسسٹ کر رہا ہوتا امبریلا سے تو وہ چیز ٹی وی پر اچھی نہ آ رہی ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو پروڈکشن تھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہو کہ چلیں آپ اس فریم میں خود امبریلا پکڑے ہوئے زیادہ سوٹیبل لگ رہے ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پکڑا ہو. لیکن اس چیز کا بڑا جو ہے چرچا رہا سوشل میڈیا پر. ہمارے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکر عمار حیدر گرو ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مدد کیا. کرتے ہیں اربوں کی آبادی ہے, پھر بھی اگر آپ کو مدد کیا جائے کسی ایسے سے بات کرنے کے لیے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کو چوز کیا گیا. جی تھینک یو, بہت بہت شکریہ تھا. تھینک یو آپ کا بھی. اور سر ہم بات کریں اس پرسپیکٹو کے حوالے سے کہ ہمارے معاشرے میں صرف تصویر کا ایک ہی رخ کیوں دیکھا جاتا ہے, ہم اس کے پیچھے کی جو مقاصد ہیں یا جو وجوہات ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے آپ نے ٹپیکل مینٹالٹی کی بات کی, تو ٹپیکل جو ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اپڈیٹڈ نہیں ہے. ٹپیکل پرسن ہے جو اولڈ ہو, اولڈ ورژن ہے. تو ہماری مینٹالٹی کہتے ہیں مائنڈ سیٹ. اٹ مینس کہ ہماری مادی چیزوں نے تو پرورش پا لی, ہماری مادی چیزیں اپڈیٹ ہو گئی. وہ لیپ ٹاپ ہے, وہ آپ کا فون ہے, وہ آپ کے سامنے پڑی ساری چیزیں, لیکن ہماری سوچ میں ہمارے دماغ میں خود کو اپڈیٹ نہ کیا اور وہ ٹپیکل مینٹالٹی بنایا. ٹپیکل مینٹالٹی آپ کی اپبرنگنگ سے ہوتی ہے. آپ کی مینٹالٹی, آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کی پرورش آپ کی اپبرنگنگ سے ہوتا ہے, آپ کی گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ کو کس طرح سے رہنمائی کی جاتی ہے, آپ کی کس طرح سے پرورش کی جاتی ہے, وہ آگے جا کے آپ کی پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے. تو آپ اب بات کریں رائے کی, تو رائے آج کل کی جدید انسان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے. وہ رائے میڈیا طے کرتا ہے, سوشل میڈیا طے کرتا ہے. آج تو 10 بجے بیٹھنے والا پروگرام جس کے اندر ملک کے حالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہی ہماری رائے بن جاتی ہے. بالکل, کیونکہ اپنی کسی بھی ٹاپک پہ رائے نہیں ہوتی, کوئی تنقید کرنا پسند نہیں کرتا, کوئی جی کہنا پسند نہیں کرتا. تو ہماری ہماری اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے, ہماری اپنا کچھ نہیں ہے. ہم اپنی کوئی رائے رکھتے نہیں ہیں کسی چیز پہ, کسی رشتے پہ, کسی ایونٹ پہ. تو ہم بس سوچی دکھائی سوشل میڈیا سے اٹھاتے ہیں کہ جو لوگ بول رہے ہیں وہی ہم بولنے لگ جاتے ہیں. جی
بالکل. اچھا, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اگر ایک انسان, جس طرح ابھی وہ تصویر وائرل ہوئی ہے تو لوگوں نے بہت ساری اس پہ باتیں کی ہیں, کسی نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں. مطلب اگر کسی نے ایک نے کمنٹ کر دیا ہے, 2-4 لوگوں نے کر دیا ہے, تو نیچے آ کے دوسرے لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی وہ کمنٹس پڑھتے ہوئے جو ہے اسی فلو کے اندر بہتے ہوئے ان کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں یا کرٹیسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے, اور اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں ان کی ڈگریز تو ان کے پاس ہیں, لیکن ان کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی اوپینین دے سکیں. ہماری اوپینین تو بنائی جا رہی ہے, ہم خود کہاں پہ جو ہے وہ ریلائی کر رہے ہیں, ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی اپنی اوپینین نہیں ہے. اگر ہم اوپینین کی ہی بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو کرٹیسائز کریں, فار ایگزامپل 2 لوگ ہیں ان کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ہم اس کو بھی کوئی نہ کوئی الگ ہی رخ دے رہے ہوتے ہیں. پھر اگر ایک بندہ بات کر دیتا, پھر آہستہ آہستہ کر کے دوسرے لوگ بھی اس چیز کو ایک نیا جو ہے رخ دے رہے ہوتے ہیں. اور ہم اپنا دیکھیں تو ہمارے پولیٹیشینز کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کا جو رخ ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے, اور وہ وہی دیکھا دیکھی جو آپ نے پروگرامز کی بات کی اور باقی چیزوں کی بات کی, دیکھا دیکھی انہی چیزوں پہ لگ جاتے ہیں کہ یہی جو ہے بات جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے, ہم نے اس کو یوز کرنا ہے, اپنی اوپینین بنانی ہے, پرسپیکٹیوز دیکھنے ہیں, چیزوں کو دیکھنا ہے, لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. جی بالکل, آپ نے بات کی کہ ہم دیکھا دیکھتے ہیں تنقید. دیکھیں مچھلی ہمیشہ گن پہ جا کے بیٹھا کرتی ہے, حالانکہ اس کی دیکھا آنکھیں ہوتی ہیں, اور کتنی ہمیشہ پھول پہ جا کے بیٹھتی. تو یہ ہماری انسان کی چوائس ہوتی ہے کہ انسان نے انتخاب کس چیز کا کرنا ہے. انسان نے تنقید کا انتخاب کرنا ہے یا تعریف کا انتخاب کرنا ہے. انسان نے اپنی رائے رکھنی ہے. انسان کا قد اتنا بونا ہو گیا ہے, اس کی سوچ اتنی بونی ہو گئی ہے, اور کہ وہ اب اس سے زر کتنا بونا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی رائے نہیں رکھتا, وہ لوگوں کی رائے پہ اپنی رائے بنا لیتا ہے. تو انسان نے کسی انسان کا قد ناپنا ہے تو دیکھیں یہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے. انسان کی آپ دیکھیں نا کہ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی گمراہ انسان نصیحت کرتا ہے نا بھائی, اور ہم نے وہ گمراہ انسان نصیحت کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو ماضی یاد کروا رہے ہوتے ہیں, تو ہم ایکچولی انسان کو پرکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ماضی, حالانکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں. تو ہم ایکچولی رائے اپنی رکھ لیتے ہیں اس کے ماضی کے حساب سے. ہم خود سے بدل نہیں پا رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی نہیں بدل پا رہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ہماری معاشرے میں ایک بگاڑ ہے, یا یہ ایک ڈائلما ہے, یہ ڈائلما سے لوگ کیا کریں گے, اور لوگوں کی وجہ سے ہم معاملات اپنے بدل لیتے ہیں, اور ہماری اپنی رائے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہم سے مسلط کر دیے جاتے ہیں. وہ چاہے برٹش کالونی کی, کہ وہ جیسے کہ اگر ہم اس طرح سے ایک رخ یہ دیکھیں کہ ہمارے کمنٹیٹرز نے اگر امبریلا لی ہوئی ہے اور ایک فارنر نے امبریلا نہیں لی, اس لیے کہ وہ ایک برٹش کالونی سے جو ہمارے ذہنوں سے چھاپ رہ گئی کہ ہمیں دوسری تاریخ, ہمیں وہ غلامانہ اور مائنڈ سیٹ وہ جو ہمارا تھا, یہ ہمیں سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگوں سے کام کروائیں گے تو شاید ہماری عزت زیادہ ہوگی, ہم عزت کہلائیں گے. ہمارے صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ ہم لوگوں سے کام کروائیں گے, ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے کام خود نہیں کرنا چاہ رہے. ہم جو ہے سینٹر آف اٹینشن بننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم مین لیڈ ہوں اور لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد گھومیں, ہماری بڑی جو ہے ریپوٹیشن ہو, ہمارے بڑا سلام دعا لوگ ہمیں لیں, بہت عزت کر رہے ہوں, ہمارے جو بھی کام ہے, اگر یہ ایک مگ ہے, اگر یہ کافی کا کپ ہے, وہ بھی نا جو ہمارے پاس آ جائے. اگر میں آپ کے ساتھ ایک بات یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ابھی پچھلے دنوں نا ایک کانٹینٹ ویڈیو کسی نے کانٹینٹ کریٹر نے کریٹ کی, اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم اسی چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ اپنے کام خود کس طرح سے نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, کہ ہم چاہ رہے ہوتے کہ ہمارے منہ میں بس یہی رہ گیا ہے کہ ہمیں کھانا بھی کوئی اپنے ہاتھوں سے کھلا دے, ہمیں وہ بھی جو نوالا ہے خود توڑ کے نہ کھانا پڑے. اس پر بڑی انہوں نے ویڈیو بنائی اور ہماری پھر ایکٹریسز نے وہ ویڈیو شیئر کی, اور انہوں نے کہا کہ آج کل کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں جو ایکٹرس ہیں اور اس فیلڈ میں ہیں, یہ سب اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے. لائک ہمیں نخرے ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں, حالانکہ ہمارے ہاں تو یہ چیز ہے کہ ہم ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں,
नखरों वाली बात ही नहीं है कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं करना है। हमारा जो अगर एक चीज पड़ी हुई है हमारे पास, वो भी हमें आके कोई और उठा के दे रहा है, या अगर धूप है तो हम अपनी जो छतरी है उसको खुद नहीं पकड़ रहे हैं, तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम सारे खुद करते थे, और हमें दीन इस्लाम ने यही तरबियत दी है, यही तालीम दी है कि हम अपने काम खुद करें। इस तरह तो हम दूसरे पे जो है डिपेंड कर रहे होते हैं, हमारे सारे काम ये चाह रहे होते हैं कि दूसरे लोग करें। तो जब हम पे वो चीज पड़ेगी, फॉर एग्जांपल अगर कभी ना कभी तो हमने वो चीज करनी है, कोई ऐसा दिन आ जाता है कि वो जो सारे काम हम चाह रहे होते हैं कि हमारे दूसरे लोग करें, और हम बस आराम से जो है एक लीड के तौर पर नजर आ रहे हो कि हम बहुत मेन हैं और हमारे जो टेंट्रम्स हैं वो उठाए जा रहे हो, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा हो जाता है कि वो चीजें नहीं पूरी होती, कोई आप डिफिकल्टी में फंस जाते हैं, फिर उस सिचुएशन को किस तरह से डील करेंगे? बिल्कुल, आपने मेरी पहली बात की, और हमारे माशरे का अलविया है, मैंने पहले भी बात की कि यहाँ गरीब की अच्छी नस्लों से कोई नहीं सुनता, गरीब की फजूल बात की तो वाह वाह होती है। यहाँ गोरे रंग को इज्जत दी जाती है, काले रंग को इज्जत नहीं दी जाती है। यहाँ पे पैदल चलने वाले को धिक्कारा जाता है और गाड़ी वाले का दरवाजा खोला जाता है। हमने सिर्फ ऐसे कुछ पैरामीटर्स बना दिया है जो माशरे के अंदर, जिसको देखा देखी में बाकी लोग भी फॉलो करते हैं, और वो जो माशरे के अंदर बिगाड़ है उसको ठीक होने में जनरेशन भी लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसकी बजाएंगे ये मामला ठीक हो जाएंगे, इसको हम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, इन चीजों को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात आपने की, जो बात भी आपने की कि यहाँ पे लोग अपना काम नहीं करना पसंद, बिल्कुल लोग शॉर्ट कटर है, लोग शॉर्ट कट चाहते हैं, लोगों का बस नहीं चलता कि इनकी जगह सर्वर की और बदले। लोग इतना डिपेंडेंट है। मैंने स्टूडेंट से पूछा है कि बेटा पास आउट हो चुका है, मैंने कहा बेटा आजकल क्या करते हो, क्या काम कर रहे थे? कहते हैं मेरे बड़े भाई कवैत होते हैं। मतलब इससे ये था कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम मेरे बड़े भाई हैं जो वहां से पैसे भेज देते हैं, और मतलब इंसान बहुत डिपेंडेंट हो गया है। इतना सब इंसान के अंदर अगर इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बहुत बेखासा होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसकी सुस्ती है, शायरी है। और जो अपने प्रोग्राम स्टार्ट में भी कहा कि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतनी बेतमादी नहीं है। हम खुद पे एतमाद भी लोगों पे एतमाद करते हैं कि लोग हमारे जरिए मौत बनेंगे, लोग हमारे लिए रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। हम खुद से दरवाजा नॉक नहीं करते, समझते हैं कि दरवाजा खोल देगा। तो बस ये बड़ा है कि आपने जो डिपेंडेंसी सेक्टर हम उसमें फंसे हैं, और इससे कुछ नहीं पाए। हमारे सब हमारा ये भी है ना कि जो तालीमात हमारे दीन ने हमें सिखाई हैं वो तो फौरन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। हम अगर जो है मशरकी ममालिक की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, और ख़ुसूसन हमारे अपने मुल्क की, तो हम लोग यही देख रहे होते हैं कि हम लोग यही चाह रहे होते हैं कि बस दूसरा काम करे। अगर कोई ऑफिसर है तो उसका प्रोटोकॉल ही अलग होता है एज कम्पेयर टू अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत से अपने काम खुद कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम एक गरीब मुल्क होते हुए भी हमारा इतना इतना प्रोटोकॉल होता है, इतनी इतनी चीजें होती हैं हमारे पास, लेकिन हम बाहर के इतनी ज्यादा एग्जांपल सोशल मीडिया पर भी बार बार ये चीज आ रही होती है कि किसी कंट्री के जो है मिनिस्टर हैं या कोई भी हैं, फीमेल है मेल है, उन्होंने अपने घर को खुद पेंट किया। लाइक वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि आपने किसी पर डिपेंड नहीं करना है। और हमारे यहाँ ये एग्जाम्पल्स जो हैं सेट हो रही होती हैं कि जो शाही प्रोटोकॉल है और वो सारी चीजें मिल रही होती हैं, तो हम दूसरों पर ही रिलाई करें, दूसरों पर डिपेंड करें। हमारे दीन ने तो ये सिखाया है कि हम अपना काम खुद करें। हमारे नबी अपने काम सब खुद करते थे, लेकिन हमारे अगर हम अपनी फैमिलीज में भी देखें तो यही चीज है कि ये जो काम है ये खातून ने करना है, ये वाले जो बाहर के काम है वो मेल हजरात के हैं। लेकिन अगर हम वही चीज फॉरेन कंट्रीज में देखें तो वहाँ मर्दो हजरात जो हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, अपने हाउस होल्ड कोर्स जो हैं उनको खुद काम करना पड़ रहा होता है। मेरे रिलेटिव हैं जानने वाले, वो यहाँ से फॉरेन मूव कर गए वहाँ रहने के लिए, और यहाँ क्या था कि उनकी अम्मी ने सब कुछ करना, लाड प्यार और वो सारी चीज़ें के हेल्पर्स भी रखे हुए हैं, बर्तन भी धुल रहे हैं, हर चीज़ है, अपना खाना बिल्कुल आपके बेड पर आ रहा है और वहीं से आपके आगे से उठाया जा रहा है। हमारा तो ये सारा कल्चर भी यही है। लेकिन जब वो बाहर गए और उन्होंने फ़ोन करके कि मैं तो फंस गया, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि माँ मैंने बर्तन भी खुद धोने हैं, लाइक वो मैं कैसे करूंगा वो सारी चीजें। तो फिर हम लोग ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, हमारी जनरेशन को हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं पाकिस्तान में खसूसी तौर पर
کہ اگر آپ کو آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے, آپ نے چائے بنانی ہے یا کچھ بھی کھانا ہے, تو آپ اسی چیز پہ بیٹھے ہوتے کہ یار اٹھنا پڑے گا, کھانا پڑے گا, یا اور اپنے کپڑے آئرن کرنے ہو. اس پہ بھی بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش جو ہے میری بہن کر جاتی یا ہیلپر کر جاتی, آج کام والی نہیں آئی, کام خود کرنا پڑا ہے. تو یہ بہت زیادہ مسائل ہیں. بالکل, یہ ساری چیزیں آپ کی روٹین پہ سیٹ کرتی ہیں, آپ کا لائف اسٹائل کے حساب سے چلتی ہیں. دیکھیں پہلے بستر کام ہوا کرتے تھے, لوگ ایک ٹیبل بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے, پہلے کام بچے ہوتے تھے, پہلے ہمیں یونیفارم کو ڈریس کرنا پڑتا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لائف اسٹائل کو, تو اب یہ چیزیں بدل رہی. یہ اگر باہر کے ملک سے اب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے ہمارے جتنے بھی کلاس جو وراثت میں ہمارے ماڈرن ویلیوز تھی وہ انہوں نے اڈاپٹ کی, اور وہ آج کہاں سے کہاں. اور ہم لوگوں نے ان کی اڈاپٹ کرنی جب انہوں نے کلیمی میں یہاں پر راج کیا, اور جہاں پہ وہ اپنی چھاپ چھوڑ کے گئے کہ ہمیں سلیو سے, اور ہمارا مائنڈ سیٹ ابھی بھی سلیوز والا ہے. ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کام کروائیں, اور ہم اپنا سب شاید اونچا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو خود کام کرنے کی پرورش ہے یہ ہمارے گھروں سے اسٹارٹ ہوگی. لیکن میں جاپنیز ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں شروع میں بچوں کو اسکول میں پڑھنا نہیں سکھایا جاتا, ان کو پرورش کرائی جاتی ہے, ان کو گھر کی صفائی سکھائی جاتی ہے, ان کو ٹیم ورک سکھایا جاتا ہے, ان کو کچن میں کام کرنے کا سکھایا جاتا ہے, ان کو باہر لانڈری سکھائی جاتی ہے, ان کو گرافک ٹاپ کو سیٹ کرنا سکھایا جاتا ہے. مطلب ان کو جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ کبھی آن کر ہے تو میں کس طرح سے اس کو سنبھالوں گا. ویسے یہ جو آپ کا کزن کی مثال دی, وہ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. جب سر کے آن کرتی ہے تو پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے, پھر آپ سیکھ جاتے ہیں. تو ہم نے ابھی مشکل بس ڈالا ہی نہیں اپنے ان لوگوں کو. اقبال بھی کیا کرتے ہیں کہ خدا سے کسی سال سے آشنا کر دے کہ تیری بیر کی موجوں میں اس شراب دے. ہماری بیر کی موجوں میں شراب ہی نہیں, کوئی حاصل ہی نہیں ہے. ہم کبھی مشکل سے محبت ہی نہیں کرتے, ہم آسان کاموں سے محبت کرتے ہیں. ہم چیلنجز کو خوش آمدید بھی نہیں کرتے, ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. بالکل, اور زندگی آسان تو ہم آسانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے یہی ہوتی ہے کہ جو بھی کام ہے ہماری بس جان چھوٹ جائے, ہمیں پورے دن میں جو ہے مختصر سا کام کرنا پڑ رہا ہو, اور اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز نہ کرنی پڑ رہی ہو, ہمارے سارے کام بھی ہوئے ہوں, ہم گھر جائیں, یا ایز اے فیمیل بھی اگر میں گھر جاؤں تو میرے سارے چیزیں ہوئی ہوئی ہوں, آئرن ہوئے ہوئے ہوں, میرے کلوتھس, مجھے کھانا بیڈ پہ مل رہا ہو, وہ ساری چیزیں. اس سے کہیں نہ کہیں ہم لوگ بہت زیادہ سستی اور کائلی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ اگر ہم نے تھوڑا سا کام کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمارے اندر وہ پاور ہی نہیں رہتی ہے کہ ہم مزید کوئی کام کر سکیں. اور یہ چیز ہو جاتی ہے کہ بس اگر آفس کا کام کر لیا بس یہ ہو گیا, انف ہے, اور جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں ہم وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. اور اگر ہم دوسروں کو دیکھیں, جن بہت سے ایسے ہمارے ملک کی بھی ایسے بہت اچھے گھرانے ہیں جہاں پہ یہ تربیت باقاعدہ دی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر جو بہن بھائی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف بہن نے ہی کام کرنا ہے, صرف بہن نے ہی کپڑے جو ہیں وہ پریس کرنے ہیں یا ہیلپر نے آ کے کرنے ہیں. بہت سی مائیں ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹرین کری ہیں, بیکاز جب اس نوجوان کی شادی ہونی ہے اس نے اپنی مسز سے بھی وہی چیز ڈیمانڈ کرنی ہے کہ میری مسز میرے کھانے بھی پکائے. وہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, وہ کرنی چاہیے, لیکن جو شادی کا رشتہ ہے وہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے چلنا ہے. اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ دونوں ورکنگ ہیں, جو ہیں مین ہیں اور فیمیل ہیں, اور جو دونوں گھر آ رہے ہیں, تو یہ خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز گھر کے بھی پورے کرے گی, باہر کے بھی پورے کرے گی, جبکہ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے صرف باہر کا کام کرنا ہے. تو اس طرح رشتوں میں بھی بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرے کہ جہاں خواتین کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ ہاؤس ہولڈ کورس کرنے ہیں, وہاں مردوں کو بھی یہ چیز سکھائی جائے, اور تاکہ پھر اس طرح ہمارے ریلیشنز بھی تو مضبوط ہوں گے نا. زیادہ تر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں مرڈر ہو گیا, بہن نے روٹی نہیں بنا کے دی تو بھائی نے اس کو قتل کر دیا کہ تم نے مجھے روٹی نہیں دی ہے بنا کر. تو یہ سارے معاملات بھی ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں. تو تربیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جی بالکل. ویسے کسی آرگنائزیشن میں آپ جب جاتے ہیں نا تو آرگنائزیشن میں آپ کی چیزیں دیکھی جاتی ہے, اس کے بعد آپ کی تربیت کی جاتی ہے کہ اس آرگنائزیشن میں کام کیسے کرنا ہے. تو آپ کو بکلیٹ دی جاتی ہے کہ اس لٹریچر کو پڑھے, یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کو پڑھے. لیکن جب دیکھیں شادی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے آپ کی لائف کا, جس کے بعد آپ کی ایسا لائف اسٹارٹ ہوتی ہے. شادی سے پہلے کبھی عورت کو مرد کے فرائض اور
جو ہے بیوی کو مرد کے فرائض اپنے شوہر کے فرائض اور شوہر کو بیوی کے فرائض کی بکلیٹ نہیں دی جاتی. میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ اس کو کبھی شادی سے پہلے کہا گیا ہو کہ آپ یہ کورس کر لیں گے, پڑھ لیں, یہ کتاب آپ کے فرائض ہے, وہ آپ اس کے فرائض ہے. اگر شادی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں وہ ایک آرگنائزیشن جہاں پہ ہم نے کچھ 25-30 ہزار 40,000 روپیہ ارن کرنا ہمارا معاوضہ ہوگا, اس کے لیے ہم ٹریننگ لیتے ہیں اور بکلیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ پیسے مل سکے. لیکن ایک بڑے رشتے کو ٹوٹ جاتا ہے جس کے لیے ہمیں بکلیٹ نہیں دی جاتی کہ اس رشتے کو لے کے چلنا کیسے. ہم نے کبھی فرائض نہیں پڑے, ہم بالکل ہم اس چیز کو دیکھتے نہیں, اس چیز کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. ہمارے یونیورسٹیز میں, ہمارے انسٹیٹیوشنس میں یہ چیز پڑھائی نہیں جاتی کہ ہمیں صبر کیسے کرنا ہے, ہمیں وہ جو قتل والی بات ہے کہ ہمیں تحمل کیسے رکھنا ہے, ہمیں برداشت نہیں سکھائی جاتی. ہمیں صرف 1+1 سکھایا جاتا ہے, ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ فیل ہونے کے بعد خود کو سنبھالنا کیسے, گرنے کے بعد خود کو اٹھانا کیسے, اندھیرے کے بعد روشنی کی نیند کیسے رکھنی ہے. تو ہمارے ہاں یہ سکھائی نہیں جاتی کہ زندگی لائف مینجمنٹ نہیں سکھائی جاتی, میرج مینجمنٹ نہیں سکھائی جاتی, ہوم مینجمنٹ نہیں سکھائی جاتی. سوسائٹی کا بگاڑ کی وجہ تعلیم نہیں ہے, تربیت ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر عبادت آپ کے کردار اور اخلاق سے اثر انداز نہیں ہوتی تو عبادت صرف ایک مشقت ہے. عبادت سے اگر آپ غصہ کرتے تھے, آپ حج کر کے آ جاتے ہیں, پھر بھی آپ غصہ کر رہے ہیں, تو حج سے آپ کی تربیت نہیں ہوئی, وہ صرف ظاہری مشقت کی جو آپ کر کے آگے آپ کے کردار میں, آپ کے اخلاق میں تو بدلاؤ آیا ہی نہیں. بالکل. تو عبادتیں آپ کے اخلاق کے کردار میں بہتر کر رہی ہیں, تو آپ کو سوچنا ہے کہ ہمیں کس طرف جا رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں. جی ہمارے صاحب یہ بتا دیں کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کی کس طرح سے ہم ٹریننگ کریں, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کس طرح سے ہم ڈیولپ کریں تاکہ جو ہے ان کے لیے آگے آسانیاں ہوں اور اس معاشرے کے وہ کارآمد شہری تو بنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی بنے, اپنے رشتوں کو جوڑنے والا شخص بھی بنے, اپنے کام خود کریں تاکہ آپ انڈیپینڈنٹ رہیں, کسی پر ڈیپینڈ ہی نہ کریں. دیکھیں, اگر آپ نے پرسنالٹی کو جج کرنا ہے, سائیکالوجی کہتی ہے آپ چیک کریں کہ کس بات سے خوش ہوتا ہے, وہ کتنی جلدی برا منا جاتا ہے, جو تنقید جو ہوتی ہے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے کہ نہیں, اور تعریف کتنی پسند ہے. تو ہمیں دیکھیں ہمارے معاملات جو ہیں جو بڑے خراب ہو چکے ہیں, ہمیں آج کی یوتھ کو سمجھنا ہے کہ وہ کل کے معمار ہیں, وہ کل کے فیصلہ کرنے والے ہیں, وہ کل کی سوچ کے مالک ہیں, وہ کل جو آنے والا کل ہے وہ اس سے ذمہ دار ہے. تو ذمہ داری لینا بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, رسپانسبلٹی لینا. آج کل کے بچے رسپانسبلٹی نہیں لیتے, وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں چیزیں, وہ ڈپینڈنسی پہ چلے جائے. آج کی یوتھ کے لیے پیغام ہے کہ وہ ذمہ داری لینا سیکھیں. اقبال انہیں شاہین کہہ دیں. شاہین کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں تو وہ خود کو توڑ کے جوڑنا جانتا ہے, وہ اپنی چوچ کو توڑتا ہے 45 سال کے بعد, اور پنجوں سے اور پنجوں کو بھی توڑتا ہے تاکہ دوبارہ سرے سے آ سکے. ہم نے خود سے کام نہیں کیا, ہم نے اپنے آپ سے کام نہیں کیا, ہم نے خود کو اپڈیٹ نہیں کیا. ہماری معاشی چیزیں, ہمارا معاش, ہماری مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ کے ہم نے ان کو تو اپڈیٹ کر لیا, لیکن ہمارے ذہن اپڈیٹ نہیں ہے. ہم نے یہاں سے نیچے میڈم کام کیا, ہماری آئی بروز, ہماری نوز, ہمارے مسلز, ہمارے امبسٹے کیسے, ہمارا میک اپ, ہمارے بائسیپس, ہم جم گئے, ہم نے نیوٹریشنسٹ کے پاس گئے, ہم نے اچھا کھانا کھایا, لیکن جہاں سے اوپر ایک تھوڑی سی جگہ وہ ہے دماغ, وہ ہے سوچ. ہم نے سوچ پہ کام نہ کیا, ہم نے 90% پہ کام کر لیا, ہم نے 5% پہ کام نہیں کیا. وہ ہے سوچ. ہماری سوچ خوبصورت ہوگی تو انسان خوبصورت ہوگا. ہماری سوچ پرورش پائے گی تو ہمارا ذہن پرورش پائے گا, ہمارا جسم پرورش پائے گا. ایک اچھی سوچ کا انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے, ایک بری سوچ کا, گندی سوچ کا انسان ہمیشہ اس کا زندگی خراب رہتی ہے. انسان کے پاس اگر سب کامن چیز ہے تو وہ 24 گھنٹے ہے, ساتھ ساتھ سوچ بھی ہے. تو غریب کے پاس بھی ہے, امیر کے پاس بھی ہے. ہر بندہ ہر وقت نماز میں سوچتے ہوئے جاگتے ہوئے سوچ میں رہتا ہے. ان سوچ کو اگر اس کی ڈائریکشن دے دیں تو آپ کم کا تعین کر سکتے.
बिल्कुल। हमारे हैदर गुरु साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, इंसान को जो है अपना माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत पुराना है। हमारी जो थिंकिंग है उसमें हमें चेंजेस लानी है, हमें अपने काम खुद करने हैं, हमें दो लोगों को रिस्पेक्ट देनी है। इट डजंट मीन कि अगर आप अपना काम खुद कर लेंगे तो उससे आपकी इज्जत घट जाएगी, आप इससे दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ देंगे, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई भी आपको जाकर आपके वो काम निपटाए। आप खुद इतने एक्टिव होंगे कि आप जो है वो अपने काम सर अंजाम दे सकें। इसके साथ साथ अपनी सोच, अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आए, बिकॉज जो हमारी सोच है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। लोगों को बिला वजह क्रिटिसाइज न करें, तस्वीर के दोनों रुख देखें, फिर उस पर थिंकिंग करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें। आप सोचें कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। यहाँ वक्फे मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर।